الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کا جھوٹا کھانا جو ہے، ہاں بالکل حدیث میں ہے کہ جو بچا ہوا مسلمان بھائی کا کھا لیا کرو، اس میں شفا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی آج کل انہوں نے کہا ہے کہ بھی کسی کا جھوٹا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کھانے میں تو جراثیم پڑ جاتے ہیں، تو یہ ان کی عورتوں میں جراثیم نہیں پڑتے جن کو 50 استعمال کرتا ہے پھر بھی راضی ہیں؟ یہ وہ بھی تو ڈسپوزیبل ہونی چاہیے نا، ایک دفعہ یوز کیا اور پھینک دی، اس کو تو نہیں پھینکتے۔ وہاں جراثیم، شاید وہاں جراثیم کے لیے انہوں نے کوئی دوائی رکھی، وہ جراثیم یہاں استعمال کر لو۔ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ حضور کی مخالفت ہے، بات کو سمجھا کریں، اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹے میں شفا ہے، نہ جھوٹے میں جراثیم ہے۔ حضور نے فرمایا انگلیاں چاٹ لیا کرو کھانے کے بعد، انگلیاں نہ چاٹا کرو، چمچ سے اور چھری کانٹے سے کھایا کرو۔ حضور نے فرمایا پگڑی پہنا کرو، نے کہا نہیں پی کیپ پہنا کرو یا بالکل سر ننگا رکھا کرو، اور جو پگڑی ہے وہ چپراسی اور پین کے سر پہ رکھو تاکہ اللہ کے نبی کے امامے کی توہین ہو۔ انہوں نے ہر بات میں میرے مدنی کی مخالفت۔ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کہو، نے کہا نہیں بائیں ہاتھ سے کہو، استنجا بھی اسی سے کرو، کھانا بھی اسی سے کھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے محلے کے مسجد کے جو امام ہیں ان کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ بہرحال اگر ایسی بات ہے تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں۔ امام وہ ہو جو متقی، عالم ہو، قاری ہو، متقی ہو، حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہ بھی شرط لکھی ہے کہ خود بھی خوبصورت ہو، اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے تو ہیں نہیں، حالانکہ معنی یہ ہے کہ جب اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو کسی دوسری جگہ منہ کالا کیوں کرے گا؟ معنی یہ ہے کہ پاک ہو۔